بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پردیسی نیوز۔ حرم مکی میں صفیں بچھا دی گئی ہے۔ ادارہ امور حرمین کی جانب سے حرم مکی کے صحن مطاف اور دیگر مقامات پر سماجی فاصلے کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صفیں بچھا دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارہ امور حرمین کی نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس کی جانب سے جاری احکامات پر عمل کرتے ہوئے مسجد الحرام میں صفیں بچھائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ہر سال کی طرح امسال بھی نئے ہجری کے سال کا آغاز میں حرمین شریفین نئی صفیں بچھائی جاتی ہیں۔ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے پہلے مسجد نبوی میں نئی صفیں بچھائی گئی تھی، جبکہ جمعرات کے صبح پر حرم مکی میں بھی نئی صفیں بچھانے کا عمل کا آغاز کیا گیا ہے۔ صفیں بچھانے کے بعد کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس کے تحت ایک نمازی سے دوسرے کے درمیان کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھتے ہوئے صفوں پر نشانات بھی واضح کیے گئے ہیں۔ مزید انہوں نے لکھا ہے کہ ادارہ امور حرمین شریف کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام میں 24 گھنٹے سینیٹائزر کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے کارکنوں کو مختلف شفٹوں میں متعین کیا گیا ہے، جو اعلیٰ معیار کے کرونا وائرس کے علاوہ دیگر جراثیموں سے بھی محفوظ رہا جا سکے۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر حرم مکی میں مارچ کے اوائل سے عام افراد کے داخلہ پر پابندی ہے، جبکہ تاحال عمرہ بھی بند ہے۔ ملک میں معتدل موسم کا آغاز کب؟ محکمہ موسمیات کے ترجمان حسین الگیتانی نے کہا ہے کہ ماہ رواں کے آخر تک درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ رہے گا۔ الاخباریہ چینل کے مطابق الگیتانی نے بتایا ہے کہ عبوری مرحلے میں کسی دن موسم معتدل ہوگا اور کسی روز درجہ حرارت کم رہے گا۔ یہی حال گرد آلود ہواؤں کا بھی ہوگا۔ ماہ رواں کے آخر میں ملک میں بیشتر علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ الگیتانی نے توجہ دلائی کہ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے مشرقی ساحل والے مقامات خصوصاً دمام، الحصہ اور الزہران میں ان دنوں درجہ حرارت بڑھے گا، تاہم جلد ہی 35 سے 48 سینٹی گریڈ کے درمیان ہو جائے گا۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات کے ماہر عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج سے سعودی عرب میں بارش کا موسم شروع ہوگا، جو کئی دن تک جاری رہے گا۔ بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 4 سینٹی گریڈ تک بڑھ جائے گا۔ الحسینی نے ٹوئٹر پر توجہ دلائی کہ مکہ مکرمہ، بحا اسیر اور جازان کے علاقوں میں چند روز بارش کا آغاز کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ الحسینی کا کہنا تھا کہ مدینہ منورہ اور نجران کے اطراف تک بارش کا سلسلہ پھیل جائے گا۔ ریاض اور مشرقی ریجن کے جنوب بعید کے علاقے میں بھی بارش کے زد میں ہوں گے۔ امارات، یمن اور سلطنت عمان میں بھی کئی دن تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ الحسینی نے توجہ دلائی ہے کہ بارش تمام مقامات پر یکساں نہیں ہوگی، کہیں بوندا باندی تو کہیں موسلادھار بارش ہوگی۔ البتہ پر فضا مقامات کی اضطراب سیلاب کا بھی امکان موجود ہے۔ مدینہ کے عوامی پارک کھولنے کا انتظامات مکمل۔ مدینہ کے عوامی پارک ویک اینڈ پر کھول دیے جائیں گے۔ میونسپلٹی نے کرونا وائرس کے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے تحت تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مدینہ میونسپلٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام پارکوں میں صفائی، سینیٹائزنگ اور ماحولیاتی صحت کے کام کا مکمل کر لیا جائے۔ جھولوں کو سینیٹائز کر دیا جائے۔ بجلی کے کھمبوں، فٹ پاتھ، نشستوں، کار پارکنگ کی اصلاح و مرمت کر دی گئی ہے۔ میونسپلٹی نے توجہ دلائی ہے کہ واش رومز اور جھولوں پر سماجی فاصلے کے لیے نشانات لگا دیے گئے ہیں۔ پارک میں بیٹھنے والوں کے لیے جگہ وہ مخصوص ہوگی، جبکہ نگرانی کے لیے عملے کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مدینہ میونسپلٹی نے اپیل کی ہے کہ لوگ صحت و سلامتی کی خاطر سماجی فاصلے کی پابندی کریں اور حفاظتی اقدامات کا خیال رکھیں۔ کسی بھی نقص یا کمی دیکھنے کی صورت میں ایمرجنسی سینٹر
940 یا بلدیہ کے نمبر 940 ایپ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ 250 کلومیٹر کی رفتاری گاڑی چلانے والا گرفتار۔ محکمہ ٹریفک پولیس نے انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والے سعودی کو گرفتار کر لیا، جس کی ویڈیو سنیپ چیٹ پر وائرل ہونے کے بعد اس کی شناخت ممکن ہوئی تھی۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے توجہ دلائی ہے کہ جان لیوا رفتار سے ڈرائیونگ اور اس سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے خود ستائشی میں مبتلا ہونا سنگین جرم ہے۔ محکمہ ٹریفک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نوجوان کو گرفتار کر کے اس کے خلاف چالان مکمل کرنے کے بعد اسے ٹریفک کورٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ مقررہ ضوابط کے مطابق 250 کلومیٹر کی رفتاری سے گاڑی چلانے والا شہری 3 خلاف ورزیوں کا مرتکب ہوا ہے۔ ٹریفک قانون کے مطابق گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود کو ڈرائیونگ کے سوا کسی اور کام میں مصروف کرے۔ ڈرائیونگ سے دھیان ہٹانا ٹریفک خلاف ورزی ہے اور اس پر 300 سے 500 کا جرمانہ ہے، 500 ریال کا۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال ممنوع ہے۔ مقامی شہری نے برق رفتار ڈرائیونگ کی موبائل سے ویڈیو بنا کر دوسرے خلاف ورزی اس پر 500 سے 900 ریال تک بھی جرمانہ ہے۔ مزید خبروں کو آگے بڑھاتے چلیں کہ ٹریفک قانون کے تحت شاہراہ پر مقررہ رفتار سے فی گھنٹہ 50 کلومیٹر سے زیادہ رفتار گاڑی چلانا قابل سزا عمل ہے۔ اس پر 1500 سے 2000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ مقامی شہری تینوں خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوا ہے، جس پر اسے تینوں سزائیں مل سکتی ہیں۔ یاد رہے خلاف ورزیوں پر اظہار فجر کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ایک اور جرم ہے، اس پر بھی اضافی سزا دی جا سکے۔